قرآن کی چند سب سے طاقتور آیات ایک بہت ہی مختصر صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سورۃ الاخلاص کی، وہ سورت جو اپنے اندر اسلام کے بنیادی عقیدے کی پوری روح سموئے ہوئے ہے۔ قل هو اللہ احد۔ تو آئیے آج اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال عظیم ہے، میں کون ہوں؟ میرا خدا کون ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی اٹھتے ہیں، اپنی پہچان اور اپنے خالق کی تلاش۔ لیکن سورۃ اخلاص میں دیے گئے جواب کو سمجھنے کے لیے پہلے اس سوال کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس دور میں، اس ماحول میں واپس جانا ہوگا جہاں یہ سوال پہلی بار پوچھا گیا تھا۔ اے محمد، تم ہر وقت ایک خدا کہتے رہتے ہو، ہم اسے کیوں مانیں جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ ہم اپنے دیوتاؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، تمہارا خدا تو ناممکن ہے۔ کیا تم نے سنا؟ اس نے ہمارے لات اور عزا کو جھوٹا کہا۔ ہم تو ان کے رشتے جانتے ہیں۔ اگر تمہارا رب ہے تو بتاؤ، اس کا باپ کون ہے؟ اس کا بیٹا کون ہے؟ اس کی نسل کیا ہے؟ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ مکہ کا وہ وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے تھے، ایک ایسا معاشرہ جو بت پرستی میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ اور وہ انہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ اور پھر مکہ کے سرداروں نے یہ چیلنج پھینکا۔ یہ صرف ایک طنز نہیں تھا، بلکہ یہ اس انسانی سوچ کی عکاسی تھی جو اپنے خالق کو بھی آپ جانتے ہیں اپنے جیسے رشتوں اور خاندان کے پیمانوں پر پرکھنا چاہتی ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس چیلنج کے جواب میں ایک ایسا الہامی جواب نازل ہونے والا تھا جو ہمیشہ کے لیے اسلام میں خدا کے تصور کو بالکل واضح کر دے گا۔ اور پھر وہ جواب نازل ہوا، سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت۔ قل هو اللہ احد۔ ایک ایسی آیت جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک صاف لکیر کھینچ دی۔ یہ پوری سورت دراصل 4 مختصر مگر انتہائی جامع اعلانات پر مشتمل ہیں جو اللہ کی وحدانیت کی مکمل تعریف کرتے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے انہیں سمجھتے ہیں۔ پہلا اعلان، اور اس کا مرکز ہے صرف ایک لفظ، عہد۔ یہ صرف ایک کا ترجمہ نہیں ہے، اس ایک لفظ میں توحید کا پورا سمندر بند ہے۔ دیکھیے، عربی میں ایک کے لیے واحد کا لفظ بھی ہے، جس کا مطلب ہے گنتی کا پہلا عدد، جس کے بعد دوسرا اور تیسرا بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں احد استعمال ہوا ہے۔ احد کا مطلب ہے وہ یکتا ذات جو منفرد ہے، جو تقسیم نہیں ہو سکتی، جس کا کوئی دوسرا یا کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک لفظ شرک کے پورے فلسفے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اللہ الصمد۔ پہلی آیت میں اس کی ذات کی وحدانیت بیان ہوئی، اور اب دوسرا اعلان اس کی صفات کی بے نیازی کو واضح کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی، نہ آرام کی۔ تمام مخلوقات اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کی محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اعلان، لم یلد ولم یولد۔ یہ قریش کے نسب والے سوال کا بالکل سیدھا اور حتمی جواب ہے۔ یہ آیت اللہ کو تمام انسانی اور تخلیقی شدہ صفات سے بہت بلند کرتی ہے۔ وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اسے کسی وارث کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ آخری اور چوتھا اعلان توحید کے تصور پر مہر لگا دیتا ہے، ہر قسم کے شک و شبے کو ختم کرتے ہوئے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ مطلب کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے اس کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کی رحمت میں، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں۔ وہ ہر لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے۔ اب سوچئے، صرف ان 4 آیات میں توحید کا اتنا مکمل اور جامع خلاصہ ہے کہ اس چھوٹی سی سورت کو ایک بہت ہی بڑا مقام دیا گیا ہے۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ یہ حقیقت واقعی حیران کن ہے کہ اس سورت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کے 1/3 حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کا جو مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے، یعنی خالص توحید، یہ سورت اس عقیدے کو اتنے جامع اور واضح انداز میں بیان کرتی ہے کہ گویا اس نے دین کی بنیاد کا 1/3 حصہ سمیٹ لیا ہے۔